بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک اور اس کی برکتوں کے ساتھ ہم یہ مہینہ گزار رہے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہت ساری کوئز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں، اور ایک اور ایپیسوڈ لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج قم المقدس کے نبا فاؤنڈیشن کے اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عمار حیدر صاحب قبلہ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی عبادت و اطاعت قبول ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، اور ہمارے ناظرین کو بھی میں سب سے پہلے اپنے ناظرین کی خدمت میں توحید سلام عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار ہماری عبادتوں اور ہماری تمام خدمات کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ قبلہ یہ کوئز چل رہی ہیں، اسی عنوان سے ایک موضوع لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ فضیلت سحر اور فضیلت افطار۔ اس کے اوپر بہت زیادہ ہمارے ناظرین کو تشویش رہتی ہے کہ ہم کیا کریں، سحر کریں نہ کریں، افطار کریں نہ کریں، سحر، بہت سارے سوالات اس کے آگے چلتے رہیں گے۔ سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی سحر کرنے کا کوئی ہمیں ثواب ملے گا تو کتنا ملے گا، تھوڑا سا اس کے اوپر آپ روشنی ڈال دیں۔ پہلا سوال جو ہے بہت اچھا سوال ہے کہ خود ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہے جی تو اسے اس بات کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ روزہ خود کیا ہے، جی بہت ضروری ہے اس کا جاننا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہ اس کے اندر جو پوائنٹس ہیں، جی افطار اور سحر، جی یہ دونوں رخ ہیں، جی شروع جہاں سے ہوتا ہے وہ اور جہاں ختم ہوتا ہے، جی اس کو سحر اور افطار کہا گیا ہے۔ کیوں کہا گیا ہے؟ تاکہ روایات میں جو موجود ہے، امام سے پوچھا گیا کہ امام سحر اور افطار یعنی کیا مطلب ہے، کیوں کیا جائے اس کو؟ تو امام نے فرمایا سحر اس لیے کرو تاکہ تم دن کے روزے میں اپنے اندر قوت پیدا کر سکو۔ سبحان اللہ۔ جس طرح سے آگے روایت، اسی روایت میں ہے کہ قیلولہ کرو، دن میں قیلولہ، یعنی قیلولہ سے مطلب وہ جو استراحت کرو، کھانا کھانے کے بعد جو آرام کیا جاتا ہے تھوڑی بہت دیر۔ جی جی قیلولہ کرو تھوڑی دیر، کیوں؟ تاکہ رات کی عبادت میں تمہاری کیا ہو، لذت آ سکے، تقویت ہو سکے، رات میں خواب نہ آئے، سوئے نہ۔ اسی طرح سے سحر کرو تاکہ روزے میں کیا ہو، تمہارے جسم کو قوت حاصل ہو سکے۔ رکھا گیا ہے۔ جی جی اور اگر دیکھیں تو بہت زیادہ ہمارے یہاں روایات بھی سے ملتی ہیں، یعنی مثلا ایک ہمارے آڈینس میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ایسے بھی سوال کرنے والے ہیں، مولانا صاحب میں نے آج سحری نہیں کیا، میرے روزے پہ کوئی اثر تو نہیں ہوگا؟ جی، روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بھی میری آنکھ نہیں کھل سکی یا میں دیر سے سویا۔ بہت سارے مسائل ہیں، یعنی سحری نہیں کر سکے تو روزہ بھی چھوڑ دیں؟ جیسے سحری نہیں کیا تو بہت بڑا کوئی گناہ کر دیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، اس کا پا لینا اپنی جگہ ہے، استحباب اپنی جگہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان سحری نہیں کرتا ہے تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ کیونکہ خود دیکھیں نبی کریم صلی اللہم صلی علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجل الافطار، دیکھو افطار میں جلدی کرو، وَأَخِّرُ السُّحُورِ، اور سحری کرنے میں کیا کرو، تاخیر کرو۔ اب یہ بھی دیکھیں آپ، یعنی پوری دائرہ اسلام میں رہنے والے افراد کو نبی کریم نے یعنی ان کے جسم کو نقصان، اور نقصان نہیں کہہ سکتے لیکن اذیت سے بچانے کے لیے کہا کہ جلدی کرو افطار تاکہ تمہیں ذوف نہ آئے، اور سحری آخر میں کرو تاکہ روزے سے ملا دو، تاکہ تمہارے قوت رہے۔ صحیح، جی جی۔ اور اسی طرح سے اور بھی جو اگر دیکھیں آپ روایات ہمارے یہاں موجود ہیں سحری کے لیے، قال الامام الباقر علیہ الصلوۃ والسلام ان علی علیہ السلام کان یستحب ان یفطر علی اللبن۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی وہ جو ہے وہ جب افطار کرتے تھے تو وہ سے انشاءاللہ وہ آگے آئے گا کہ کون سے امام ہمارے کیسے افطار کرتے تھے، اس میں گفتگو ہوگی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کم سے کم جو روایت میں ہمارے یہاں سحری اور افطار کا ہے کہ افطار کرو۔ اسی طرح آگے جو سوالات آئیں گے اس میں گفتگو میں ہمارے وہ یہ بھی آئے گا کہ ناظرین کیا کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، اور کھلانے کا کیا ثواب ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات پہ علامت ہیں کہ سحری اور افطار جو ہے یہ ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں ایک اہم حصہ ہے اور اس کا درجہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں سحری نہ کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے روزے پہ کوئی اثر
ہو جائے. بہت خوب. تو یہ ہے کہ روایات کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ افطار اور سحر ان دونوں کا ثواب ہے. ان کو درک کر لینا خود اپنے اندر ثواب رکھتا ہے. یعنی سحری کے وقت میں اٹھ جانا ولو کم یا زیادہ کچھ کھانا, یہ سحری یہ بات ہے کہ انشاءاللہ یہ سوال ہوگا, یہ سحری ہے, اس کو ہی درک کر لینا اس کا ثواب ہے. یعنی اس کی فضیلت ہے کہ اس کو درک کیا جائے روایات کے ذریعے. ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سحری کریں, افطار کریں. ٹھیک. اب یہ جو بتایا ہے ائمہ علیہ السلام نے اور رسول خدا کی خود حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحر کرو افطار کرو, اب یہ کرو جو یہ کس حد تک ضروری ہے؟ یعنی اس کا کھانا جی, یعنی سحری کو کرنا, کیونکہ ایک ذہن میں یہ رہتا ہے کہ وہ ضروری چیز ہم سے چھوٹ گئی, تو ضروری کی حد تک ہے. اب یہ آڈینس کے لیے ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ جناب وہ ہمارے بغل میں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ 3 پلیٹ کھا گئے, اور ہم دیکھتے ہی رہے کہ ہم سے تو 1 پلیٹ بھی نہیں ہے. بھائی اپنے اپنے ظرف کی بات ہے نا, جتنی انسان کے اندر بھوک ہے اس سے زیادہ نہیں کھائے گا. لیکن اب مرحلہ یہ کہ ہمارے سحری اور افطار جو ہے یہ کس چیز پہ لوگوں میں جو ہے مشہور ہو چکا ہے. سحری کتنا کھائے, کیسے کھائے, کیا کھائے, ایک مرحلہ ہے. لیکن سحر کرنا یا افطار کرنا اس بات پر مبنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ 1 پلیٹ رکھ کے سامنے پورا کھا جائیں تب سحری کہا جائے گا, یا پیٹ بھر کے کھانا کھائیں تب کھائیں, یا روٹی یا چاول یا فلاں یا دیکھا, مطلب لگے ہوئے ہیں. بلکہ ہمارے یہاں جو دوسری قومیں ہے وہ بڑی عجیب بات کہتی ہیں بعض اوقات. مثلا وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک بات پوچھنا ہے. ہم نے کیا پوچھنا ہے؟ کہنے مولانا صاحب ایسا ہے کہ آپ لوگ دن بھر کہتے ہیں ہم بھوکے ہیں, ہم بھوکے ہیں, ہم بھوکے ہیں, اور رات بھر چلاتے ہیں اٹھو کھا لو, اٹھو کھا لو, اٹھو کھا لو. ہر مسجد سے آپ کی آواز آتی ہے اٹھو اٹھو کھا لو, اٹھو اٹھو کھا لو. تو رات بھر تو آپ لوگ کھاتے ہیں, پھر دن بھر کیا بھوکا رہتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کھانا ایک معیار ہے. سحر اور افطار کا تعلق زیادہ اور کم سے نہیں. جی, آپ نے پانی پی لیا سحر ہو گیا, آپ نے خرما کھا لیا سحر ہو گیا, آپ نے ایک کشمش کھا لیا سحر ہو گیا. یعنی سحر جس کے لیے کہا گیا کہ یہ چیزیں کھائی جائیں. یعنی سحر کا تعلق جو ہے وہ چیزوں سے نہیں ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنے آڈینس کو کہ سحر کا تعلق روٹی, پراٹھا, دیسی گھی ہے نا, اور اس کے بعد جو ہے چاول اور سالن, اور الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ طرح سے کی جاتی ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق بس اتنا ہے کہ سحر آپ اٹھے, آپ نے 1 گلاس پانی پی لیا, آپ کو سحر کا ثواب ملے. جی, ایسے ہی افطار ہے. افطار میں یہ پروڑی اور یہ کچوری اور یہ دنیا اور یہ فلاں, اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے, اللہ 1 مہینے میں پیٹ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ جو کچھ کھا لو سب ہضم ہو جاتا ہے. قبلہ بس اب یہ بھی بتاتے چلے یہاں پہ, تو پھر کس چیز کو استعمال کیا جائے سحر اور افطار؟ بہت عمدہ سوال ہے یہ. دیکھیے سحر اور افطار میں کن چیزوں کا استعمال, کوشش کریں ہمارے ناظرین کہ سحر میں ایسی چیزوں کا استعمال کرے خاص طور سے کہ جو لائٹ ہوتی ہے. بہت ویٹڈ چیزیں نہ استعمال کریں. پورا دن کھا کے آپ کیا ہوں, پریشان ہیں. جی, خود ہمارے ائمہ افطار میں اور سحر میں کیا کھاتے تھے؟ جی, روایت کے تحت ایک بار اس کو ہمیں چیک کرنا چاہیے. نہیں بالکل بالکل. ہمارے معاشرے میں ٹھیک ہے جو بھی چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. لیکن کھانے میں ایک جو بڑا پوائنٹ ہے, ہم اپنے ناظرین تک کہنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک غلط رواج پھیلتی جا رہی ہے وہ یہ ہے. اگر آپ اجتماعی افطار جو ہوتے ہیں, اجتماعی سحری جو ہوتی ہیں, اس میں غلط رواج کولڈ ڈرنک کا چل گیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں چھوٹے بچے زیادہ ہوتے ہیں جی رمضان میں, بالکل, مسجدوں میں جی. تو اگر آپ کی مسجد میں 100 لوگ ہیں تو میں کہتا ہوں 30 بچے کم سے کم ہیں, 40 بچے کم سے کم ہیں. 40 بچے وہ بھی کون سے ہیں؟ وہ 40 بچے چھوٹے ہیں, 8 سال 9 سال 10 سال 12 سال. ہاں, والد کے ساتھ آتے ہیں. جی جی, اس طرح کے بچے. آپ یہ سوچیں وہ بچے کنٹینیو, اچھا گھر والے ہمارے یہاں جو ہے ہندوستان پاکستان یا دوسرے ممالک جو اردو زبان کے ہیں ان کے یہاں ایک تربیت کا سسٹم یہ ہے کہ 8 سال 9 سال کے بعد بچے سے کہتے ہیں روزہ رکھو, روزہ کشائی کرتے ہیں. جی جی, تو وہ روزہ بھی رہتے ہیں. اب روزہ رکھ کے 8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ پورے دن روزہ ہے, شام میں جاتا ہے وہاں پہ اسے پیاس لگی ہے, پانی ہے نہیں وہاں پہ, کیا بٹ رہی ہے؟ کولڈ ڈرنک بٹ رہی ہے, بوٹل بٹ رہی ہے. اب یہ بچہ جب 30 دن کنٹینیو بھوکے پیٹ میں اس کولڈ ڈرنک کو پیے گا تو زہر ہے اس کے لیے. یہ ہمارے معاشرے کو سمجھنا چاہیے. یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں کہ آپ کولڈ ڈرنک پلا رہے ہیں. کولڈ ڈرنک کبھی پی لیا ہو گیا, لیکن وہ جو ایک رسوم ہے, آپ شربت پلائے, آپ چائے کا انتظام کریں, اس میں کچھ کرنا پڑتا ہے, محنت لگتی ہے.
لیکن کولڈ ڈرنک کیا خریدا اور لا کے بانٹ جی، دیا. آپ صرف اپنی آسانی کو مت دیکھیں، ان بچوں کی زندگی سے کھیلنا ہے. یہ آج نہیں 10 سال کے بعد اس کے پھیپھڑے، گردے، کڈنی خراب ہو جائیں گی. صحیح فرما. لہٰذا ضروری ہے ہمارے معاشرے میں کہ اپنی مساجد سے افطار کے بعد اگر کولڈ ڈرنک بانٹنا ہے تو سب کھانے کے بعد بانٹیں. پہلے کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، تب اس کے بعد اگر بانٹیں، ورنہ ایک دم پہلے شربت وغیرہ کا دور چلا کرتا تھا، گرمی ہے تو شربت برف کے ساتھ. یہ سب روح افزا جی جی یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی. آئیے دیکھتے ہیں خود ہمارے ائمہ اور ہمارے جو نبی کریم ہے وہ کیا کھاتے تھے. جی دیکھیں نبی کریم فرماتے ہیں ان کے لیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ما يبدأ به الصائم بذبیب او شیء حلو. نبی کریم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز بہتر ہے کہ صائم کے لیے وہ کیا ہے؟ زبیب یعنی کشمش، وحلو او حلو یا کیا ہے؟ کوئی میٹھی چیز ہے. اب وہ خرما ہو جو کہ ابھی آگے آئے گا. دوسری روایت قال الصادق علیہ السلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما یفطر علیہ فی ضمن الرطب وفی ضمن التمر التمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے تھے جب رطب کا زمانہ ہوتا تھا تو رطب سے، اور جب تمر کا زمانہ ہوتا تھا تو تمر سے. یہ دو طرح کی. رطب یعنی جو ابھی پیڑ سے اتری ہوئی کھجور ہوتی ہے، جی نرم جو جو خشک اس کو استعمال کرتے ہیں، سوکھی ہوئی ہلکی سی خوشبو کہتے ہیں. تیسری حدیث دیکھیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر علی تمر حلال. جو شخص بھی حلال کھجور سے افطار کر لے، واقعا دیکھیں زید فی صلاتہ 400 صلاۃ. اللہ اس کی نماز کو 400 گنا کیا کرتا ہے؟ اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. قال الامام الباقر علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب کیا کیا کھایا ہے، یعنی ہمارے ائمہ نے کس چیز کا استعمال کیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا صام فلم یجد الحلوى افطر علی الماء. نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم روزہ ہو اور تمہیں حلوہ یعنی کوئی میٹھی چیز نصیب نہیں ہو سکی ہے تو تم کس چیز سے افطار کریں؟ پانی سے. علی الماء، پانی سے افطار کریں. قال الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افطر بدع بحلواء يفطر علیہ فإن لم یجد سکرۃ او تمرات فاذا اعوض ذلك كله فماء واحد. میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ ہمارے زمانے میں میٹھا ہوتا تھا تو میٹھے سے فرماتے تھے افطار، اگر وہ میٹھا نہیں ہوتا تھا تو شکر یعنی وہی شکر اس طرح کی چیزیں جو ہے جو معدے کو جو ہے بہتر کرتی ہیں. شکر بھی ایک خرما کی جسے کہا جائے کہ قسم ہے جس کو کہا جائے سوکھے ہوئے خرما کہتے ہیں. اور اگر جو ہے وہ وَإِذَا أَعْوَدَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَمَاءٍ فَاتِرٍ. اگر یہ سب نصیب نہیں ہوتا تھا، یعنی یہ سب امکان میں نہیں ہوتا تھا کہیں، تو آب گرم. کیوں؟ آگے بتایا کیوں اس سے کرتے تھے. اس لیے کان یقول یُنَقَّ الْمِعْدَةَ وَالْكَبِدَ. جو ہم نے کہا کہ بچوں کے جو پیٹ، کڈنی اور گردے خراب ہو جائیں گے، خود نبی کریم اسی لیے کرتے تھے تاکہ جو ہے ان کے معدے کی حرارت جو ہے وہ برقرار رہے اور بلغم جو ہے وہ ختم ہو جائے. جو چیز نقصان دینے والی ہیں ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. امام باقر علیہ السلام خود فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام کان یستحب ان یفطر علی اللبن. امام باقر فرماتے ہیں کہ علی علیہ السلام جب بھی افطار کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ دودھ کا استعمال کرتے تھے. اسی طرح سحری کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ تسحروا ولو بجرعۃ من ماء. دیکھو سحری کرو چاہے ایک جرعے یعنی ایک گھونٹ پانی کے ذریعے سے کرو. الا صلاۃ اللہ علی المستحب. ہاں یہ کہہ رہے صلوات ہوتی ہے اللہ کی کس کے اوپر؟ سحری کرنے والوں کے اوپر. امام صادق علیہ السلام افضل سحورکم السبیق والتمر. سحری سب سے بہتر کیا ہے؟ ستو. ہمارے یہاں سویق یعنی ستو جس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو سویق. والتمر اور کیا؟ کھجور ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکل قبل ان یشرب وتسحر ومس شیء من الطیب قوی علی الصیام. جو شخص بھی کچھ پیے اور کچھ کھائے سحری کے وقت تو اس اور کوئی خوشبو لگائے تو اس کے روزے کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر قوت جو ہے بڑھ جائے گی، زیادہ ہو جائے گی.
یہ سارے اور بہت ساری حدیث ہیں، اگر ہم دیکھیں گے تو یعنی یہ ہے کہ جتنی بھی حدیث اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیا ناظرین، سب کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ لائٹ چیزوں سے کیا ہے سحری اور افطار کرنے کی ہمارے یہاں روایت ہے. زیادہ کوشش یہ کرے کہ ایسی چیزیں جو ہماری باڈی کو نقصان کرتی ہیں، جو ہمارے جسم کو نقصان کرتی ہیں، جو ہماری نسل کو نقصان کرتی ہیں، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. بہت خوب. آڈینس ایک اور سوال لے کے قبلہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. قبلہ اس کا وقت کیا ہے، کب اور کیسے؟ بہت کب؟ دیکھیں سحری اور افطار کے لیے اگر آپ دیکھیں تو خود روزہ رکھنے کے لیے کیا وقت ہے؟ جی اسٹارٹ کا وقت یہ ہے کہ اذان صبح سے جی، اور اختتام کا وقت کیا ہے؟ غروب مغرب. جی اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک اپنے آپ کو محرمات صوم سے کیا کرنا؟ بچانا. وہ چیز محرمات صوم یعنی وہ چیزیں جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. تو اب یہاں پہ اگر ہمارے ناظرین پوچھے کہ وقت کیا ہے جی تو بہت سارے لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. ابھی تو اذان میں 5 منٹ باقی ہے، ابھی تو 15 منٹ باقی ہے، ابھی تو 20 منٹ باقی ہے. ایسا نہ ہو کہ اتنا مل جائے کہ آپ کو تھوکنا پڑے جا کے. بہت سے لوگ کھاتے کھاتے کہتے ہیں ارے بھائی اذان ہو گئی جلدی ہٹاؤ. تو ہمارے یہاں تو ایک اور اچھی چیز ہے کہ وہ جو 10 منٹ کا احتیاط کا وقت جو لے کے جی 5 منٹ 10 منٹ 7 منٹ وہ اسی لیے. اچھا قبلہ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے کچھ وہ بڑھتے ہیں رقے وغیرہ اور کچھ پمفلیٹ وغیرہ ہوتے ہیں، نقشے سیر افطار ہوتے ہیں، تو اس میں دعائیں ہوتی ہیں اور سائڈ میں ایک نقشہ رہتا ہے جس میں ٹائمنگ رہتی ہے. اس کی کیا حیثیت ہے، یہ اس کے بارے میں بھی بتا اگر دقیق ہے جی، اگر وہ دقیق ہے یعنی کیلکولیٹڈ ہے جی تقریباً کیلکولیٹڈ ہوتا ہے تو اس کے اوپر اعتبار کر کے اس کے اوپر کرنی چاہیے. بہت سے لوگ دیکھتے ہیں ہاں بھائی 5:17 لکھا ہوا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں کا نقشہ ہے. مثلا ایک آدمی جو ہے وہ یو پی اعظم گڑھ کی طرف رہتا ہے جی، اور ایک آدمی یو پی نوئیڈا میں رہتا ہے. دونوں یو پی ہے لیکن دونوں کے وقت میں کیا ہے فرق آتا ہے، تقریباً 2 منٹ 3 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے. جی تو اسی طرح سے جو ہے ایک آدمی جو ہے ادھر رہتا ہے یو پی میں اور ایک آدمی مہاراشٹر میں رہتا ہے ممبئی میں. جی جی دونوں میں اچھا خاصا تو خیر اس کے اوپر وہ لکھ کے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا چارٹ جو ہے یہ فلاں جگہ کے لیے. دقت کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے قابل قبول اور اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو کیونکہ اب اٹھ کے دیکھنا کہ اس وقت جو ہے وہ سیر ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ زمانہ نہ ہمیں وہ شناخت ہے. جی جی پتہ نہیں کیا کیا ہوا یا نہیں ہوا، لہٰذا جو متخصصین ہیں وہ اپنا سسٹم بنا دیتے ہیں اس پہ انجام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان صبح سے اذان مغرب تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، اسی کا نام روزہ ہے. اور اس میں آپ کو کب سے رکھیں اور کب تک رکھیں یہ چیز نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ہو گیا خود کا روزہ اور خود کا افطار، خود کی سحری، یہ خود کے بارے میں. اس ماہ رمضان میں دوسروں کو افطار کرانا، اس کے کیا ثواب ہے، کیا روایات ہیں، اس کے بارے میں بھی بیان کر دیں. بہت زیادہ روایات ہیں افطار کرانے کی. اگر آپ دیکھیں پہلے تو یہ خود افطار کرو جی، جسے ابھی بیان ہوا کہ افطار کرنے کی ساری فضیلتیں. جی اس طرح افطار کرانے کے لیے جی حدیث میں ہے کہ فرمایا امام نے کہ افطار کرانے والا اگر خود بھی روزہ ہے جی تو اس کا افطار کرانا اس کے روزے رکھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اللہ آپ سوچیں یعنی ایک انسان پورے دن روزہ ہے، اس کا ثواب دیکھیں آپ، اور اس نے اٹھا کے کچھ کھلا دیا کسی ایک مومن کو افطار کرا دیا تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو اس کی افطار کرایا ہے وہ افطار کرانا اپنے روزے رکھنے سے. ہاں دیکھیں اب یہاں ہمارے ناظرین کبھی اس کو وہ نہ سمجھیں. دیکھیں واجب روزہ رکھنا ایک الگ چیز ہے جی، کسی چیز کا ثواب بڑھ جانا، جیسے حج واجب ہے، حج واجب ہے لیکن کربلا کی زیارت کا ثواب زیادہ ہے. جواب دینا، سلام کا جواب دینا واجب ہے لیکن سلام کرنا مستحب ہے لیکن ثواب کیا ہے زیادہ ہے. واجب کا مقام نہیں لے سکتا ہے کوئی بھی چیز. آپ یہ کہیں کہ میرے اوپر حج واجب میں کربلا چلا جا رہا ہوں، واجب رہے گا. بالکل واجب جب تک آپ واجب کو انجام نہیں دیں گے نہیں پورا ہوگا. میں روزے ہی نہ رکھوں خالی افطار کرانے لگوں کہ مجھے اس سے زیادہ ثواب مل رہا ہے. کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو روزہ رکھے، سننے میں آتا ہی نہیں آتا. تو ایسے لوگ سوچیں کہ بھائی کھانا پینا اپنے کو بھوکا رکھنا بیکار ہے، کھانا کھلا دو دوسروں کو. ایک چیز اور آتی ہے کہ آج کے دن کا یہ کچھ ایام ایسے کہ جس میں روزہ رکھنے کا ثواب آج کے دن جس نے روزہ رکھا اسے 70 روزوں کا ثواب، 70 سال کی عبادت ثواب یہ آتا ہے. تو سوچتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھ لیتے ہیں، آج کا چھوڑیں یہ تو 30 ہی ہے.
تو یہ اس یہ کی نہیں ہو جگہ سکتا، نہیں واجب دے واجب سکتے، ہے، واجب واجب ثواب کے آپ بعد کو اس مستحب چیز کا ہے۔ اگر مثلا ایک انسان، یہ بہت بہت بڑا جملہ ہے، اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو، اگر انسان واجب کو چھوڑ کے مستحبات انجام دے رہا ہے تو مستحبات کسی کام کے نہیں ایسا مستحب کہ جس کے ذریعے سے ہمارا واجب چھوٹ جائے، ترک ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، یہ مستحب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ صحیح۔ مثلا میں رات بھر نماز شب پڑھوں، نماز صبح صبح قضا قضا، جی جی جی، میں پوری رات نماز شب پڑھتا رہوں اور نماز صبح قضا کر دوں، یہ ساری چیزیں ہیں، کسی بھی چیز میں آپ رات بھر جاگتے رہیں اور صبح کی نماز قضا کر دیں جان بوجھ کے، جی، تو اب کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں ایسی اعمال عبادت قبول ہم سوچ رہے ہیں اس کا نہیں کوئی ہے، فائدہ نہیں۔ بہرحال تو مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کو ثواب افطار کتنا ہے؟ کرانے کیا ہے۔ تو ایک شخص نے آ کے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو ہے وہ سب لوگوں کو روزہ افطار کرائیں، اس کا ثواب اتنا ہے۔ ایک شخص آیا اور کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنا ہے نہیں کہ میں کسی کا پیٹ بھر سکوں، میں کسی کو سیر کر سکوں، اتنا ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس توان نہیں ہے، اتنی اتنی استطاعت کہ نہیں کسی کو ہے، کھلا جی سکیں، تو پھر کیا کریں؟ ایسے ہمارے آج بھی معاشرے میں بہت سارے لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں بیچ سکتے یا کہیں نہیں کھلا سکتے یا جی۔ کسی کو نہیں کر سکتے۔ یہ ایک فکر یہ بھی ہے قبلہ کہ ماشاء اللہ فلاں رئیس ہیں، فلاں سیٹ ہیں، فلاں پیسے والے ہیں، فلاں پراپرٹی ڈیلر ہیں، ان کے یہاں سے افطار کیا تو انہوں نے 5 چیزیں 10 چیزیں ڈال بھر کے اور مسجد میں ایک ایک آدمی کو دی اور بہت سارا تھا۔ میں غریب آدمی ہوں، تو یہی میں افطار کا میں مسجد میں اپنا نام لکھوا کے بھیجوں گا اسی کس طرح طرح تو مجھے شرمندگی تو ہوگی۔ شرمندگی نہیں آنی چاہیے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ آپ افطار کرائیں، تو یہ بھی نہیں کہا کہ خرمے سے، خرمے کے ٹکڑے سے افطار کرا دیں، پورا پورا خرمہ بھی نہیں، پورا خرمہ بھی نہ خرمے اس کے کا ٹکڑے سے آپ افطار کرا دیں، کسی سوکھی ہوئی مومن کا، کھجور کے ٹکڑے سے اگر آپ افطار کرا دیں تو وہ جو رئیس نے دیا ہے اور جو آپ نے دیا ہے ثواب دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ثواب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نہ سوچے کہ میں کیا دے رہا ہوں، خدا کے نام پہ دینے کے لیے اشیاء مہم نہیں ہے، خلوص مہم۔ خلوص، سبحان اللہ، یہ مہم نہیں ہے کہ آپ نے کتنا بڑا پیکٹ بنا کے دیا، یہ مہم ہے کہ آپ نے اپنے کتنے مال میں سے کتنا دیا۔ ایک رئیس ہے جس کے پاس، میرے پاس مثال 1 کروڑ روپے ہیں اور آپ پاس 1 لاکھ روپے ہیں، میں نے 1 کروڑ میں سے کتنا دیا؟ 1 کروڑ میں سے میں نے 1 لاکھ روپے آپ کو دے دیا۔ آپ پاس 1 لاکھ تھا، آپ نے 1 لاکھ میں سے 40,000 روپے دے دیا۔ کس نے زیادہ دیا؟ 40,000، اس نے اپنے مال میں سے 40% دے دیا، اور اس نے اپنے مال میں سے کیا دیا؟ 1%، 1% سے بھی کم۔ تو یہ دنیا کی نگاہ میں زیادہ اور کم ہوتا ہے، خدا کی نگاہ میں خلوص دیکھا جاتا ہے، وہ اپنی استطاعت کے اعتبار سے کیا دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس وہی کھجور ہوں اور وہ رات شام میں بیٹھا اور روزہ کھولنے کے لیے اتنے میں کوئی سائل آ جائے اور اس نے اپنی وہی کھجور اٹھا کے اسے دے دی، اس نے اپنی پوری افطار دے دی۔ ایک امیر ہے جس کے گھر میں دسترخوان سجا ہوا ہے، طرح طرح کی غذائیں ہیں، دروازے پہ سائل آیا، اس نے 1 پلیٹ اٹھایا اور دے دیا، یہاں سے وہاں تک سب کا سب بچا ہوا، خالی 1 پلیٹ گیا ہے اور اس نے اپنے دسترخوان سے پوری کھجور جو اسے کھا کے پانی پی کے افطار کرنا تھا سب دے دیا۔ تو بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ لہٰذا یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کھلا رہے ہیں کس کو، کتنا کھلا رہے ہیں کس کو، نہیں۔ افطار کرانے میں نبی کریم فرماتے ہیں ایک کھجور، تھوڑا ایک سا پانی اس کے دیوان اندر ہو پانی، نا، یہ بھی آپ پیش کر دیں مومن کو کہ آپ پانی پی لیجیے، افطار کر لیجیے، اس میں ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا ہے۔ تو روزہ داروں کو افطار کرانا یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہے کہ 29 تاریخ ماہ رمضان آ جاتی ہے، جی جی جی، ہر محلے میں جو ہے وہ، ہر گاؤں میں دیکھیں آپ، ہر دن لڑائی ہوتی ہے کہ میں 19 کو کروں گا، میں 20 کو کروں گا، میں 17 کروں گا، میں 16 کروں گا، میں 15 کروں گا، اور ایک دن میں 29 2 لوگوں کی افطار پہنچ جاتی دو لوگوں کی افطاری پہنچ جاتی ہے، لیکن 29 تاریخ کو کوئی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغوں میں بیٹھ گیا کہ اگر 29 کو میں نے افطار بھیج دی تو سب کا فطرہ نکالنا پڑے گا، جی، بہانے ہیں۔ شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ نے مسجد میں کھانا بھجوا دیا، مسجد میں افطار بھجوا دی تو کہیں سے کوئی فطرہ ایسے پر واجب نہیں ہے، کسی مرجع کے یہاں واجب نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ ڈبل کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ کیا کریں، 29 تاریخ کو بھی خالی نہ چھوڑیں، ہاں، جو مسلین آتے ہیں، جو نمازی آتے ہیں، جو بچے آتے ہیں، ان کے لیے سحری کا انتظام کریں۔ اور ایک اور سوال جو ناظرین کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ وہ معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقات رہتی ہے، ان کو ایک جملہ سننے کو ملتا ہے، جیسے ہی افطار کا وقت ہوا یا سائرن ہوا یا گولا بلاسٹ بم کرتے ہیں نا، وہ جو افطار کے لیے سب چیزیں نشانی کے لیے رکھتے ہیں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طریقے سے، جو بھی یہ ٹائم ہوتا ہے اذان، یہ جو بھی بہرحال وہ اذان سے پہلے جو ہوتا ہے، تو اس وہاں پہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جلدی افطار کرو ورنہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔
تو یہ بات تو کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے، ہماری شیعہ بچہ بھی وہ بھی انہیں کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے کہ کیا ہمارا روزہ تو مکروہ نہیں ہو جاتا؟ ایسا دیکھیے ہماری شریعت نے جو ہے روزے اور افطار اور سحر کے، میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا آپ سے کہ وقت معین کر دیا ہے کہ یہ وقت ہوا آپ کی سحری قط ہو گئی، جی کتنا کھانا آگے رکھا ہے اس سے مطلب نہیں، نہیں، ٹائم اب یہاں آپ کو بریک کرنا ہے، اگر جی آپ نے کھا لیا تو روزہ باطل ہو جائے گا، جی اب یہاں نہ کھانا ہے، چھوڑ صحیح، دینا ہے۔ اسی طرح سے آگے بھی ٹائم ہو گیا، آپ کا روزہ ہو گیا، اب وہ کب کھا رہے ہیں آپ؟ افطار کے ثواب کے لیے کھا رہے ہیں آپ، جی جی، روزے کے لیے روزہ ختم ہو گیا، روزہ آپ کا پورا ہو گیا، ادا اس نہیں روزے کے ثواب پہ یہ ہاں، افطار ایڈ ہو رہا ہے، ثواب، ثواب جی اس کا۔ جی جی، اب یہ ہے کہ کب کھائیں، فضیلت کا وقت کیا ہے، اذان نماز، اب بہت سے ہمارے اپنے مومن ہاں ایک چیز یہ بھی ہے، نماز پڑھ کے کھانا بہتر ہے یا نماز کے بعد کھانا؟ ایک ہی جگہ پر دسترخوان بھی لگا ہوا ہے، کچھ اوقات بیٹھے ہیں، کا معاملہ ہے، آپ کے اندر اگر طاقت ہے، اسٹیمنا ہے، مضبوطی ہے، قوت ہے، آپ نماز پڑھ کے کھا سکتے ہیں، تو جماعت بھی ہے، تیار ہے، نماز ہے تو آپ گھر کی بات کر رہا ہوں، جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی جی جی، گھر میں اپنے جو ہے آپ کے اندر طاقت، ہمت، حوصلہ ہے، آپ بعد میں پڑھ کے کھائیے، آپ کے اندر نہیں ہے زبردستی نماز نہ پڑھیے، زبردستی بھوکے رہ کے نماز نہ پڑھیے، یعنی اذیت دے کے اپنے آپ کو نماز نہ پڑھیے، آپ اٹھائیے خورما، وہی مسئلہ ہے ہمارے یہاں، سحری کھانا یعنی ایک پلیٹ کھانا، افطار کھانا یعنی بیٹھ کے دسترخوان پہ جب تک پورا کھائیں گے نا اس کے افطار نہیں کہتے ہیں، نہیں بھائی، ایک خورما آپ رکھ لیں، ایک تھوڑا سا پانی رکھ لیں مصلی پہ، ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں۔ تو نماز پڑھنے کے لیے افضلیت یہ ہے کہ آپ افطار کے وقت افطار کریں، نماز کے وقت نماز پڑھیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اگر اجتماعی ہو رہی ہو جی مسجد میں، تو اگر آپ اپنے ساتھ فضیلت کے لیے لے جا سکتے ہیں، یا انتظام ہے وہاں پہ نماز سے پہلے کھولنے کا، کھول، صحیح، اور اگر نہیں ہے تو جس طرح سے اجتماعی ہو رہا ویسے کوئی صف کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہے، نماز ہے، اس کے بعد یا کسی دعوت میں 10 لوگ ہیں وہاں پہ، کہیں بھی ایسی دسترخوان لگنا، وہاں پہ بھی یہی دیکھا جائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس عمل کو لوگ ریاکاری سمجھنے لگے، دعوت میں ہے سب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ آئیں گے تو افطار کیا جائے گا، وہاں پہ بیٹھ جائیے، تھوڑا سا ساتھ میں کھا لیجیے، نماز پڑھ لیجیے، کوئی وہی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے آخر تک دسترخوان پہ ان لوگوں کو ثواب دیتے رہیں، جی جی، یہ ضروری نہیں، آپ اپنے وقت پہ کھا کے۔ تو افطار اور سحر کا مسئلہ یہ کہ آپ اپنے ذہن میں کوئی چیز پہنچا لیں اور اس کے بعد اپنا عمل کریں۔ بہت خوب، جزاک اللہ۔ ناظرین، یہ ہماری گفتگو تھی فضیلت سحر اور افطار، اور قبلہ نے بہت اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ سحر میں کیا کھایا جائے، افطار میں کیا کھایا جائے، اس کی فضیلت کیا ہے، کیا ثواب ہیں، ائمہ علیہ السلام کی حدیث، رسول خدا کی حدیث آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے۔ ایک بات یہاں پہ ہم آخر میں کہتے ہوئے کہ چلتے ہیں کہ کتنا کیا جائے افطار، کتنا کھایا جائے، اور سحر کتنا کھایا جائے۔ سحر کے لیے اتنا کھایا جائے کہ آپ کو روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا احساس ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ اتنا کھا لیں کہ دن بھر آپ خود پریشان رہیں جو کھایا ہے آپ نے، اور اس کے بعد آپ کو نہ روزے کا احساس ہو، نہ بھوک اور پیاس کا احساس، کیونکہ خطبہ شعبانیہ میں جو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ تم روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کا احساس کرو تاکہ تم قیامت کے دن اس کا احساس کو ملاحظہ کر سکو۔ آخر میں ہم قبلہ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین کرام، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔